إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين محترم بزرگان دین، نوجوانان شہر، خواتین اسلام،
پیارے بچوں و بچیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مرد و خواتین حضرات، اولاد انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر و منزلت جاننا ہے تو اس آدمی سے پوچھئے کہ اولاد کی اہمیت، اولاد کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اولاد کو نصیحت فرمائی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے کہ والدین کی خدمت کرے، والدین کا ہر طرح سے خیال رکھے، والدین کے حقوق ادا کرے۔ ایسی اللہ رب العزت نے والدین کو حکم دے رکھا ہے، وصیت کر رکھا ہے۔ وصیت پختہ حکم کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین والدین کو بطور خاص باپ کو یہ وصیت کر رکھا ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ عدل و انصاف اور اولاد کے حقوق کی بجاوری کی تلقین اور وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ یہ آیت کریمہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بنیاد اور قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، بھلی بری تقدیر پر ایمان لایا، اور دین کی تمام ضروری چیزوں پر ایمان لایا۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، گھر بار والے کو، خاندان والوں کو، اپنی فیملی کو، آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کے ماتحت افراد کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ جو آگ جھلسا دینے والی ہے، جو آگ ہلاک کر دینے والی ہے، جو آگ انسان کو سخت اذیت دینے والی ہے۔ دنیاوی آگ اور سورج کی تپش اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی آگ اور دنیاوی تپش کا یہ عالم ہے، اور جہنم کی آگ اور اس کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی تپش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کو سلگایا ہی جائے گا لوگوں سے اور پتھروں سے۔ جس جہنم کا یہ عالم ہو کہ اس کا ایندھن، اس کی جلاون اور اسے سلگایا جاتا ہو انسانوں کے ذریعہ، جہنم کی تپش کو اور گرمی کو بڑھایا جائے گا، انسانوں کو جلا کر کے
پتھروں کو ڈال کر کے، پتھروں کو جلا کر کے اللہ رب العالمین جہنم کی تپش کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت طاقتور فرشتے نگہبانی کر رہے ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے ذرا برابر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے ان فرشتوں کو وہ کر گزرتے ہیں۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انسان اپنے اہل خانہ کو کیسے بچائے گا؟ اپنے اہل خانہ کو، گھر بار والے کو جہنم سے کیسے بچائے گا؟ فرماتے ہیں علموہم وعذبوہم، اپنے گھر بار والوں کو، اپنے اہل خانہ کو سکھاؤ، وعذبوہم، ان کو ادب سکھاؤ، علموہم، ان کو علم سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، اچھی بھلی باتوں کی پرکھ دو، اچھی اور بری باتوں کے سلسلے میں بتاؤ، انہیں روکا ٹوکا کرو، غلطیوں پر تنبیہ کرو، اچھائیوں کی رغبت دو، علموہم وادبوہم۔ اس طریقے سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، انہیں سکھا کر کے، انہیں تعلیم دے کر کے، انہیں ادب سکھا کر کے، ان کی تربیت کر کے، اچھی باتوں کی تعلیم دے کر کے، برائیوں سے روک کر کے جہنم سے بچاؤ۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ آیت کریمہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اساس اور قاعدے اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تو اولاد کی تربیت انسانوں کی گردن میں ایک امانت ہے، اور جس امانت کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تربیت کے سلسلے میں اولاد کی تربیت جو امانت اور ذمہ داری تھی، اس امانت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر ایک باپ سے پوچھے گا، بطور خاص باپ سے پوچھے گا، اور اس کے بعد ماں اور گھر کے افراد بھی شامل ہوں گے۔ تربیت کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو اولاد کی تربیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے کر کے تربیت کی جو ذمہ داری والدین کے اوپر رکھی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اولاد کے سلسلے میں دعائیں سکھلائی ہیں۔ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پروردگار عالم تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سکون کا ذریعہ بنا، دین پر قائم رکھ، ایسے کام ہماری اولاد کرے جس سے ہمیں سکون ملے، ہماری آنکھیں قرار پائے، دل کو ٹھنڈک ملے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگار عالم تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس دعا کو آدمی خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے پڑھے اور اولاد کے لیے دعا کرے۔ اس دعا کو پڑھ کر کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار عالم تو مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار عالم تم مجھے پاکیزہ نیک ذریت اور اولاد دے، نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، انسان کو سکھایا کہ دعا کرے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ والدین دعاؤں کا اہتمام کریں، جو دعائیں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان اولاد کی تربیت میں خود کو قدوہ بنا کر پیش کرے۔ قدوہ بنا کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نمونہ اور اعلیٰ مثال بنا کر پیش کرے۔ اولاد جس طرح اپنے والدین کو دیکھے گی ویسے ہی اولاد بنے گی۔ اولاد قرب و جوار میں ہونے والی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہوتی، بطور خاص چھوٹی اولاد، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں اپنے والدین کو جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے بچے ویسے ہی کریں گے۔ گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچہ وہی سیکھے گا۔ سماج، معاشرے اور گاؤں کا ماحول جیسا ہوگا، چونکہ بچے صرف گھر کے اندر بند نہیں رہیں گے، وہ گھر کے باہر بھی سماج معاشرے میں جائیں گے، گھر کے باہر افراد سے ملیں گے، تو گھر کا ماحول، سماج کا ماحول، گاؤں کا ماحول، شہر کا ماحول اولاد کی تربیت میں نہایت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ جس گھر کا ماحول بگڑا ہو، جس گاؤں کا ماحول بگڑا ہو، جس سماج اور سوسائٹی کا ماحول خراب ہو، جس شہر اور بستی کا ماحول بگڑا ہوا ہو، وہاں کی اولاد بگڑی ہوئی ہوگی، وہاں کے اولاد کی تربیت ناقص ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام لے کر کے بچہ آتا ہے، نیچر والا مذہب اسلام ہے، اس مذہب کے ساتھ بچہ اس روئے زمین پر آتا ہے۔ روئے زمین پر آنے کے بعد جیسا ماحول دیکھتا ہے بچہ اسی ماحول میں رچ بس جاتا ہے، اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں بچہ نصرانی اور عیسائی مذہب قبول کر لیتا ہے، ماں باپ اگر آگ کے پرستار ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں، آگ کے پرستش کرنے والے ہوتے ہیں تو بچے بھی مجوسی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اگر مسلمان ہو تو بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا جو مذہب ہے یہ نیچرلی طور پر اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو ودیعت کر دیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ماحول اور اس مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے ماحول فراہم کرے۔ اگر بچے کو ماحول صحیح نہیں ملے گا، جیسا ماحول ویسے ہی بچے کی تربیت ہوگی اور بچہ اسی ماحول میں رچ بس جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے، نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں رکھی ہے، خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ اگر انسان خیر کو نہیں ابھارے گا تو شر پنپنے لگے گا، شر آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان
جس نے نفس کے شر کو دبا کے رکھا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا وہ نامراد ہو گیا. اس لیے انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح ماحول فراہم کرے, اپنے آپ کو قدوہ بنا کر پیش کرے, اپنے آپ کو فرض نماز کی پابندی بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے, خود اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہوں, خود جو ہے فرائض و واجبات کے حامل ہوں, خود کے معاملات اچھے ہوں, خود کا رہن سہن اچھا ہو, گھر کے اندر ماحول اچھا بنا کر رکھے, بیوی کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اگر معاملات اچھے ہوں تو ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھیں گے, ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھیں گے. دوسری چیز دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی چیز, دوسری چیز یہ کہ انسان پہلے خود کی تربیت کرے, چونکہ خود کی تربیت سے اولاد کی تربیت جڑی ہوئی ہے. اگر ایک انسان بگڑا ہوا ہے, شرابی کبابی ہے, بے نمازی ہے, روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے, جھوٹا ہے, دغاباز ہے, دھوکے باز ہے, حرام کمائی کا اہتمام کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں, تو بچے ہمارے وہی سیکھیں گے جو بچے ہم سے دیکھیں گے, ہمارے اندر دیکھیں گے, وہی سیکھیں گے. اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے ہر والدین کو چاہیے, گھر کے ہر فرد کو چاہیے, گاؤں اور سماج اور معاشرے کو کہ ہر فرد کو چاہیے کہ خود کو نمونہ بنا کر پیش کرے اولاد کے سامنے, خود کی تربیت کرے پہلے, کیونکہ خود کی تربیت سے اولاد کی تربیت جڑی ہوئی ہے. تیسری چیز, اولاد کی تربیت میں آدمی صبر سے کام لے. اولاد کی تربیت ایک مسلسل کام کیا جانے والا ایک ایسا عمل ہے جو وقت کا تقاضا کرتا ہے, صبر کا تقاضا کرتا ہے. تربیت ایک دو مہینے کا نام نہیں ہے, سال دو سال کا نام نہیں ہے. بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر اور اس کے بعد کے بعض اوقات اور مراحل میں تعلیم اور تربیت کے اہتمام کرنے کا حکم آیا ہے. کم از کم بچپنے سے لے کر کے شعور کی عمر سے لے کر کے بلوغت تک تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے اور بہت صبر کا مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لوگوں فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر بار والوں کو نماز کا حکم دو اور صبر کرو, نماز کا حکم دو اور صبر کرو. تم چاہو ایک زبان تم نے کہہ دی سارے لوگ پکے نمازی بن جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر صبر کرو. بار بار نماز کا حکم دو, بار بار تلقین کرو, ادب کے ساتھ بار بار اللہ کا ڈر دلاؤ, خوف دلاؤ, کہو, رغبت دلاؤ, شوق دلاؤ, دھمکاؤ, ڈراؤ, اور اس طریقے سے تم اولاد کی تربیت کرو. نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو. اولاد کی تربیت وقت کا تقاضا کرتی ہے اور یہ ایک مسلسل کیے جانے والا عمل ہے, ایسا نہیں کہ مہینہ دو مہینہ سال دو سال کا یہ عمل ہے. چوتھی چیز کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت میں برابر کوشش کرے, اولاد کی تربیت میں برابر کوشش کرے, اولاد کو روکے ٹوکے, غلط کرے, غلط کام کرے, غلط بولے تو اسے منع کر دے اچھے انداز میں. چھوٹا بچہ معصومانہ انداز میں اگر کوئی بچہ زبان سے اپنی کوئی بات نکالتا بڑا پیارا لگتا ہے. چھوٹی عمر کا بچہ اگر کچھ بولے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. بسا اوقات اس عمر کا بچہ اگر گالی دے دیتا ہے تو بعض والدین اگنور کرتے ہیں, کبھی بچہ چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو اسی وقت سکھائے کہ بیٹا یہ غلط بات ہے, ایسا مت کہو, یہ غلط کام ہے, ایسا مت کرو, بیٹا یہ اچھا کام ہے, ایسا کرو. بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے. بچوں کی غلطیوں پر روکنا ٹوکنا ضروری ہے, اچھے انداز میں سمجھانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا, صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, وہ بچہ پلیٹ میں دائیں بائیں ادھر ادھر پلیٹ کے چاروں طرف اپنے ہاتھ کو پھیر رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام, اے چھوٹا بچہ, سم اللہ, کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ,
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو قریب ہے تمہارے سامنے وہاں سے شروع کرو کھانا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کے سامنے سے اٹھا کر کھاؤ اور اپنے سامنے موجود کھانا کو چھوڑ دو۔ فرمایا اللہ کے نبی کہ اے بچہ، اے چھوٹا بچہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، اور کہا کہ دائنے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کہا کہ تم اپنے قریب جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھانا شروع کرو، وہ کھایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کی تعلیم دی ہے۔ بچوں کو ہمیشہ کوشش یہ رہے کہ اللہ سے جوڑا جائے، بچوں کو اس کے رب سے جوڑا جائے، اب بچوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑا جائے، بچوں کو یہ تعلیم دی جائے، یہ سکھایا جائے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ جب سمجھنے کی عمر کو پہنچنے لگے تو بتایا جانا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ماں باپ کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کون کھلاتا ہے، ہمیں زندگی کون دیتا ہے، ہمیں عمر کس نے دی ہے، ہمیں بڑا کون کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں جینے کے جو اسباب اور جو وسائل بنائے وہ کون دیتا ہے۔ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو ان کے رب سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ موقع پر ڈگر ہر لمحے بچوں کو اس کے رب سے جوڑا جائے، اللہ رب العالمین سے جوڑا جائے، بچوں کو سکھایا جائے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی عبادت کا مالک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ تربیت اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے، یہ مرحلہ وار کیا جانے والا کام ہے، یک بار کی اس عمل کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس 9 یا 10 سال کے تھے، سواری کے پیچھے سوار کر لیے اور کہا کہ عبداللہ بن عباس اے چھوٹا بچہ، کہا یا غلام، اے چھوٹا بچہ، انی اعلمک کلمات، سنن ترمذی کی صحیح روایت، فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچہ میں تم کو بہت ہی اہم باتیں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو تم یاد کرو، ان باتوں کو تو ذہن نشین کر لو، ذہن میں بیٹھا لو۔ کہا کیا ہے غلام ہے چھوٹا بچہ، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، کچھ باتیں یاد کرو، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم ان باتوں کو یاد کرو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حکم کی بجاوری کرو، یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہارے ماں باپ کی، تمہارے دین کی، تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے قانون کو مانو، اللہ کے قاعدے کو مانو، اللہ کے حکام کو مانو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور فرمایا وعلم، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو بیٹا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اے غلام اے بچہ جب تمہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے تم اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو بیٹا اگر دنیا کے سارے لوگ، دنیا کے لوگ ہی نہیں، دنیا کی ساری چیزیں اگر متفق ہو جائیں، انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوقات سب اکٹھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ قد کتبہ اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر بھی لکھ رکھا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور فرمایا کہ سن لو بیٹا اگر دنیا کے سارے لوگ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، جس قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیدا فرمایا قلم سے کہا کہ انسانوں کی تخلیق اور پوری کائنات کی تقدیر لکھ رکھو، اس قلم نے سارے چیزوں کی تخلیق لکھ رکھی ہے۔ وجفت الصحف، جس صحیفے پر تقدیر لکھی گئی وہ صحیفہ بھی خشک ہو گیا، اب وہاں مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو پوری توحید سکھا دی ہے، پوری توحید بتا دی ہے، تو معلوم ہوا کہ ان بچے کو ہمیشہ
اس کے رب سے جوڑنا چاہیے. ایسی بات ہم کریں, ایسا کام کریں جس سے بچے سیکھیں اور اس کا تعلق اس کے رب سے ہو, دنیا والوں سے اس کا تعلق نہ جڑے. اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ابھی قربانی کے ایام سے ہم لوگ گزرے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, ان کی زندگی. جب عید قربان کا موقع آتا ہے, حضرت ابراہیم, اسماعیل اور حضرت خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک پوائنٹ کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خدیجہ نہیں, حضرت حاجرہ علیہ السلام, میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک عورتوں کے لیے بطور خاص ایک سیکھ ہے اور ایک نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں. عراق سے ملک شام جاتے ہیں, ملک شام سے پھر دوبارہ مصر آتے ہیں, مصر سے پھر ملک شام جاتے ہیں اور وہاں اسحاق کو اور سارہ کو چھوڑتے ہیں اور مکہ شہر میں حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی میں, سنگلاخ زمین میں, جہاں نہیں کوئی انسان, جہاں رات کا سناٹا, جانوروں کا خدشہ, ڈاکوؤں کا خدشہ اور ایک کمزور عورت اور اس کے ساتھ شیرخوار بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ. ذرا تصور کیجئے وہ کیسا عالم ہوگا. اس بہادر عورت نے کتنی جواں مردی سے اس آزمائش اور امتحان میں اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا. اللہ کے اس پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں, حضرت حاجرہ کہتی ہے آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں اس بے آب و گیا وادی میں, سنگلاخ زمین میں, نہ پینے کھانے کی چیز, بس ایک جھولا ہے چمڑے کا, مشکیزہ ہے جس میں تھوڑا سا پانی, کچھ کھجوریں, یہاں کوئی آدمی نہیں, رات کا سناٹا, جانوروں کا خدشہ, چور چکوں کا خدشہ, آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کر جواب نہیں دیتے, اپنے چہرے کو دوسری سمت میں رکھتے ہیں, پشت اپنی بیوی کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں چھوڑ کر تم کو جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ کہتی کہ کس کے بھروسے, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر جائیں. تب حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک تاریخی جملہ کہتی ہیں, فرماتے اذن لا یضیعنا اللہ, تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. تب تو جب اللہ کا حکم ہے تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں فرمائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں, پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. پروردگار عالم, ہم نے اپنی بیوی کو اور کمزور اولاد کو, شیرخوار بچے کو تیرے حکم کے نتیجے میں اس سنگلاخ وادی میں, بے آب و گیا وادی میں بس تیرے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے آب و گیا وادی کو, اس شہر کو تو آباد کر دے اور اس شہر سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے اور اس شہر سے لوگ محبت کرنے لگے اور اس شہر والوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. حضرت ابراہیم دعا کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے, حضرت اسماعیل کی. اسماعیل علیہ السلام تو تاریخ میں آتا ہے کہ 3 یا 4 مرتبہ آئے گئے. برابر اسماعیل کے پاس حضرت ابراہیم نہیں رہتے تھے, حضرت حاجرہ رہتی تھی. حضرت حاجرہ تربیت کرتی تھی. حضرت حاجرہ نے یہ سکھایا اپنے بچے کو کہ بیٹا جب ساری امیدیں ختم ہو جائے, دنیا کے سارے اسباب جب ختم ہو جائے, اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جب پوری کائنات اگر تمہارے خلاف ہو جائے, اللہ رب العالمین چاہے تم ضائع نہیں ہو سکتے ہو. اللہ رب العالمین جب کوئی محافظ نہیں بنتا ہے, تنہا اللہ رب العالمین محافظ ہوتا ہے. جب اللہ حفاظت کرے تو رات کا سناٹا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایک کمزور عورت, ایک ناتما بچہ, اللہ رب العالمین جب حفاظت کرنا چاہے چور چکوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین حفاظت کرنا چاہے چیر پھاڑنے والے جانوروں سے بھی حفاظت فرماتا ہے. حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی ہے, بیٹا رب کا حکم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے, رب پر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے. جب ذبح کی باری آتی ہے, جب خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم, اسماعیل کیا کہتے ہیں کہ ابو جان آپ کا گزریے جو کہا اللہ تعالیٰ نے,
آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کر گزریے، ذبح کیجئے، مجھے تیار ہو گئے۔ یہ ایک تیار نہیں ہوئے، حضرت خدیجہ کی تربیت کا نتیجہ تھا، جس نے بچپنے سے یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا رب کا حکم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، رب کا حکم آ جائے اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ماں کی تربیت۔ ہر ماں کو حضرت ہاجرہ کی زندگی میں یہ سیکھ اور نمونہ ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم، اپنے بچے کو تربیت بچپنے سے دے، اور ماں کا کردار بڑا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ وقت ہو چلا ہے، ہم زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اللہ رب العالمین ہم سب کو تو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ تو نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشان حالی دور فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کے نرغے میں اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بڑے بوڑھے بچے بچیاں، جوان مرد عورت خواتین جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ ایمان اور اسلام کی حالت پر گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک ہمیں باقی رکھ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کو، ملک ہندوستان کو امن و شانتی والا ملک بنا، ہماری ریاست بہار، صوبہ بہار کو امن و شانتی والی ریاست بنا، سماج دشمن عناصر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگ امن و شانتی والے ہیں، پوری دنیا میں امن و شانتی کو عام کر دے، ملک ہندوستان میں امن و شانتی کو عام کر دے، ملک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنا۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ان غلط فہمیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا قبول فرما۔ توحید کا واسطہ ہے، ہماری پیشانی تیرے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکی ہے، اسی ایک نیک اور عظیم عمل کے وسیلے سے اور واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔